السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی آج میں آپ کی حاضر ہوئی ہوں ایک چھوٹا سا شارٹ ناول، جس کو آپ مکمل ناولیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کے ساتھ، جس کا نام ہے جلتے دیے۔ تو چلیں چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جلتے دیے، از قلم ہانا خان، مکمل ناولیٹ۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ شام کا اندھیرا وینس کی نہروں پر اتر رہا تھا اور دور کہیں وائلن کی مدھم دھن گونج رہی تھی۔ ایک پرتش ریسٹورنٹ کی بالکنی میں باقی گاہکوں سے دور ایک میز پر رابعہ اور دانش بیٹھے تھے۔ ویٹر نے 2 کپ گرم کافی میز پر رکھی اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہٹ گیا۔ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی رابعہ نے گہرا سانس لیا اور کافی کے بجائے اپنے گہرے سرخ ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی انگلیوں کی تھپتھپاہٹ اضطرابی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ دوسری طرف بیٹھا 35 سالہ دانش، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میرا کچھ وقت اور انتظار تو کر سکتی تھی رابعہ، کیا میں اس لائق بھی نہ تھا؟ دانش نے خاموشی کو توڑا۔ رابعہ نے تلخ مسکراہٹ سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کب تک دانش؟ کیا تم نے مجھے کوئی امید دلائی تھی؟ میں نے ہر بار تم سے کہا تھا کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانش نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن رابعہ نے نفاست سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے دانش؟ کیا تم نے رشتہ بھیجا تھا؟ تمہیں معلوم تھا کہ میرے ممی ڈیڈی کے معیار کیا ہیں؟ جب تم بغیر کچھ کہے پاکستان سے چلے گئے تو میں کس منہ سے ڈیڈ کو منع کرتی؟ اسود بہت اچھا انسان ہے، بابا کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ جب بابا نے اس کا رشتہ سامنے رکھا تو میری شادی اس سے ہو گئی۔ رابعہ کی نظریں سامنے بہتے پانی پر جم گئی۔ دانش طنزیہ سا مسکرایا۔ سنا ہے بہت امیر ہے وہ، تمہارا اسود؟ وہ صرف امیر نہیں ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، رابعہ نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ دانش نے آئبرو اچکائی۔ لیکن تم مجھ سے محبت کرتی ہو رابعہ، آج بھی، اور میں بھی صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ رابعہ گھبرائی۔ تم شادی شدہ ہو دانش، اپنی معصوم بیوی زباریہ کے بارے میں سوچو۔ دانش چونکا۔ تمہیں زباریہ کے بارے میں کیسے پتا؟ جس سے محبت کی جاتی ہے نا دانش، اس کی زندگی سے جڑے ہر انسان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ رابعہ نے نظریں جھکا لی۔ دانش نے کہکا لگایا، انداز بیزار کن تھا۔ زباریہ؟ وہ میری ٹائپ کی لڑکی ہی نہیں ہے، بس ایک سادہ سی مڈل کلاس لڑکی ہے جو ہر وقت کچن میں لگی رہتی ہے یا میرے ممی ڈیڈی کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ مجھے ایسی روایتی بیویاں بالکل نہیں پسند، وہ تمہارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ رابعہ کے لبوں پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ، سو کالڈ مڈل کلاس گرل، آخر کس نے کہا تھا تمہیں کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو؟ اپنی کلاس کی لڑکی ڈھونڈ لیتے۔ میری ممی کی کوئی پرانی جاننے والی تھی۔ زباریہ ان کی بیٹی ہے، وہ یتیم تھی، ممی کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے ضد پکڑ لی کہ میں اسی سے شادی کروں۔ ممی کی طبیعت خراب رہتی تھی تو ان کی خوشی کی خاطر مجھے ہاں کرنی پڑی، بس ممی ڈیڈی کی خدمت کے لیے اسے گھر لے آیا، ورنہ میرے دل میں آج تک اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکی۔ دانش نے بیزاری سے کہا۔ تم بھی نہ دانش، وہ تمہاری بیوی ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ رابعہ نے کچھ وقت پہلے دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ تم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے رابعہ، دانش نے میز پر آگے جھکتے ہوئے کہا۔
کیا ہمارے پاس اب بھی کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا ہم پھر سے ایک نہیں ہو سکتے؟ رابعہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ میں اسود کو نہیں چھوڑ سکتی دانش، وہ اپنی چیزوں اور مرضی کو لے کر بہت جنونی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں اس کے غصے اور اس کے جنون سے واقف ہوں۔ میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگر وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا رابعہ تو مجھے اپنی محبت کو چھیننا اچھی طرح آتا ہے۔ میں کسی اسود سے نہیں ڈرتا، دانش سرد سے لہجے میں کہا۔ رابعہ نے خوفزدہ نظروں سے دانش کی جانب دیکھا، پھر اپنی کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی اور تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ میں اب چلتی ہوں دانش، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسود گھر پہنچنے والا ہوگا، ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ بغیر دانش کے جواب کا انتظار کیے تیز قدموں سے ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دانش نے صدمے کی حالت میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور اس کے لبوں سے سرد آہ نکلی۔ میں نے بہت دیر کر دی رابعہ۔ اٹلی کے ایک عالیشان بنگلے کے لاؤنج میں زباری اپنی ساس امینہ بیگم کے برابر بیٹھی تھی۔ زباری ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، مگر اس کی سادگی اور مشرقی حیا برقرار تھی۔ وہ بلا کی حسین لڑکی تھی، گہری بڑی آنکھیں جن میں معصومیت تھی اور کمر تک آتے براؤن بالوں کی ڈھیلی چوٹی اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ ہلکے نیلے سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ بے حد وقار لگ رہی تھی۔ سمینہ بیگم نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیمے سے کہا، زباری بیٹا، اب تمہیں اور دانش کو بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور یہ گھر اب کسی ننھے مہمان کا منتظر ہے۔ یہ بات سنتے ہی پہلے تو زباری کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یکدم مرجھا گیا، آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ سمینہ بیگم نے فکرمندی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کیا ہوا زباریہ؟ تم اداس کیوں ہو گئی بیٹا؟ زباریہ نے اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ کچھ نہیں ممی، بس دانش ابھی بچوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے بزنس کو مزید وقت دینا چاہتے ہیں۔ سمینہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم دانش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ بھی اب بچہ نہیں رہا۔ خیر، میں خود اس سے بات کروں گی۔ زباریہ اس موضوع کو مزید طول نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دانش کے تلخ مزاج سے واقف تھے۔ اس نے بات ٹالنے کے لیے جلدی سے کہا، ممی میں آپ کے لیے کچن سے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ ایک پل رکے بغیر تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کے آنسوؤں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ دوسری طرف شہر کے ایک اور پوش اور انتہائی مہنگے علاقے میں واقع ایک فلک بوس اپارٹمنٹ کے وسیع و عریض ماڈرن لاؤنج میں اسود شہرازی موجود تھا۔ اسود کی پوری فیملی پاکستان میں رہائش پذیر تھی، اس لیے وہ یہاں اٹلی کے اس پرتعش اپارٹمنٹ میں اپنی بیوی رابعہ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اسود بلا کا ہینڈسم اور وجیہہ مرد تھا۔ 35 سال کی عمر میں اس کے طویل و کامد قد، چوڑے مضبوط کندھے، ہلکی داڑھی سے سجا خوبرو چہرہ اور گہری عقابی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھیں۔ اس وقت اس نے اپنی سفید شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھا رکھی تھیں اور وہ بے چینی سے بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ کب سے اپنی حسین بیوی کا منتظر تھا، جس نے شاید آج اسے انتظار کروانے کی قسم کھا لی تھی۔ اسی وقت مرکزی دروازے کا ڈیجیٹل لاک کھلنے کی دھیمی سی آواز گونجی۔ اسود نے فوراً صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی گہری نظریں دروازے پر ٹکا دیں۔ رابعہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے اسود کو کھڑا دیکھ کر پہلے تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، پھر اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور اپنے لبوں پر ایک دل اور دلکش مسکراہٹ سجا لی۔ اسود، وہ ایک شوق ادا سے چلتی ہوئی تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اسود کی گردن کے گرد حمائل کر دیے اور پوری طرح اس کے مضبوط سینے سے لگ گئی، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اسود نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط ہاتھ لپیٹے اور اسے سختی سے خود میں بینچ لیا۔
لاؤنج کی خاموشی میں اس کی گمبھیر اور بھاری آواز گونجی۔ مجھے لگا تم گھر پر ہی ہوگی، میں نے سوچا تھا تمہیں جلدی آ کر سرپرائز دوں گا۔ رابعہ نے اس کے سینے سے اپنا چہرہ ہٹایا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے اپنے براؤن بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھوں سے اسود کو دیکھتے ہوئے اٹھلا کر بولی، اوہ، تو محترم اسود شہرازی کو آج اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی؟ اسود کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل، مجھے اپنی بے حد خوبصورت بیوی کی یاد آ رہی تھی، اور اپنی محبت کو یاد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسود نے محبت اور جنونیت کے ساتھ کہتے رابعہ کے گلابی ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، اور پھر اپنا ایک ہاتھ پیچھے بڑھا کر میز پر رکھا سرخ گلابوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا بوکے اٹھایا جو وہ راستے سے خاص طور پر اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے وہ گلدستہ رابعہ کی جانب بڑھایا۔ رابعہ نے خوشی سے ہنستے ہوئے بوکے اپنے ہاتھوں میں لیا اور شرارتی سے انداز میں پوچھا، میرے لیے؟ جی بالکل، اس دنیا کی واحد اور سب سے خوبصورت عورت کے لیے، جو صرف اور صرف میری ہے، جس پر صرف میرا حق ہے، اسود نے جنونی سے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے دیوانگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسود کے اس جملے اور اس کی آنکھوں میں چھپے جنون کو دیکھ کر رابعہ کے اندر ایک پل کے لیے خوف اور ملامت کی ایک گہری لہر دوڑی۔ اس نے اسود سے آنکھیں چرائیں، پھر بڑی مہارت سے چند سیکنڈز میں اپنی اس گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ وہ بوکے سے آتی خوشبو سونگھتے ہوئے مزید بولی، تو پھر آج رات کا کیا پلان ہے جناب کا؟ لگتا ہے ارادے کچھ خطرناک ہیں۔ رابعہ نے اسود کی گردن پر انگلی ٹریس کرتے ایک ادا سے کہا، پلان تو بہت سارے ہیں بیگم، لیکن ابھی فی الحال مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کر دیا ہے، کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا۔ اسود نے رابعہ کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جس پر رابعہ نے دلربا سی مسکراہٹ کے ساتھ اسود کے گال پر اپنے لب رکھے اور سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی، ٹھیک ہے پھر میں ابھی اندر جا کر تمہارا من پسند ڈریس پہن کر آتی ہوں، اور آج کی یہ حسین شام صرف ہم دونوں کے نام۔ اسود اس کی اس ادا پر کھل کر ہنس دیا۔ اس نے ایک بار پھر اسے زور سے اپنے سے گلے سے لگایا، اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اور پھر اسے خود سے آزاد کرتے ہوئے بولا، میں لاؤنج میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ رابعہ اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دانش اپنے عالیشان آفس میں کرسی پر بیٹھا اضطرابی کیفیت میں میز پر پڑے اسمارٹ فون کی اسکرین پر رابعہ کی تصویر کیفیت میں تھا۔ میز پر پڑے اسمارٹ فون کی اسکرین پر رابعہ کی تصویر کھلی تھی۔ اس نے اسکرین کو سوائپ کیا تو اگلی تصویر زباریہ کی معصوم سر پر دوپٹہ لیے شرمائی ہوئی صورت کی تھی۔ دانش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پھر سوائپ کیا، دوبارہ رابعہ کا تیکھا سراپا سامنے آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مائی چوائس، مائی لو۔ اس نے تصویر کو لبوں سے لگایا اور آنکھیں موند گیا۔ رابعہ سے ملاقات ہوئے 3 دن بیت چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں دانش نے اسے درجنوں کالز اور پیغامات بھیجے تھے، لیکن وہاں سے صرف خاموشی تھی جو اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ تم مجھے اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتی رابعہ، کبھی نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ اس اسود کی خاطر تم مجھ سے دور ہو رہی ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں واپس لا کر رہوں گا، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اس نے غصے میں میز پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا اور طوفان کی طرح آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن پر اس وقت صرف رابعہ کو حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ دانش بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے مسلسل اپنے موبائل پر کسی کو میسیجز اور کال کرنے میں مصروف تھا۔ اسی وقت زباریہ ہاتھوں پر لوشن لگا کر آئینے کے سامنے سے ہٹی اور آہستہ قدموں سے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ دانش، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زباریہ نے دھیمے آواز میں کہا، لہجہ کچھ ہچکچاتا ہوا سا تھا۔ دانش نے فون سے نظر ہٹائے بغیر بیزاری سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ ممی چاہتی ہیں کہ اب ہمیں بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ بچے؟ دانش نے فون ایک طرف پٹکا اور طنزیہ انداز میں کہکا لگا اٹھا، زباریہ بیوی، اپنی اوقات سے باہر جا رہی ہو تم؟ کیا مطلب آپ کا؟ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟
زبیرہ نے شوق کی کیفیت میں لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں لبلب آنسو سے بھری تھیں۔ وہی لے جاؤ جو تم ڈیزرو کرتی ہو، دانش نے حقارت سے کہا۔ اپنی اصل اوقات مت بھولو، شکر کرو میں نے تمہیں بیوی بنا کر اس گھر میں رکھ لیا ہے، ورنہ تم جیسی دبو سی لڑکی کبھی میری آئیڈل نہیں تھی۔ زبیرہ بے یقینی سے دانش کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر 1 سال میں دانش کا لہجہ اس کے لیے محبت بھرا نہیں تھا تو اتنا تسلیل بھرا بھی نہیں تھا۔ یہ شادی صرف میرے ماں باپ کی ضد تھی۔ تمہاری ماں نے مرتے وقت میری ماں سے منت ہی کرتے تمہیں میرے پلے باندھا تھا، کیونکہ تمہارے اپنے خاندان والوں نے تمہیں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ میں تو صرف یہ زبردستی کا رشتہ کھینچ رہا ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا، دانش نے تلخی سے کہا۔ آج وہ جیسے اپنے اندر کی تلخی رابعہ کی نظر اندازی کا زہر تک معصوم زبیرہ پر نکال دینا چاہتا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ زبیرہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر رخسار پر گرے۔ گلابی لب بری طرح پھڑپڑائے تو لبوں کی بے آواز حرکت سے اس نے سوال پوچھا، جسے سنتے دانش تلخی سے ہنس دیا۔ مطلب یہ کہ تمہارے کوئی کلاس ہی نہیں ہے، دانش نے تنزیہ سے انداز میں کہا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مزید کہا، نہ تمہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ ہائی کلاس سرکل میں موو آن کرنے کا، ہر وقت یہ گز بھر کا دوپٹہ اوڑھ کر گھومتی رہتی ہو۔ کوئی پرسنالٹی ہے تمہاری؟ ذرا اپنے آپ کو غور سے دیکھو، اور یہاں اٹلی میں میرے آس پاس کی لڑکیوں کو دیکھو، تم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زبیرہ نے نم آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ سے زبردستی نہیں کی تھی دانش کہ مجھ سے نکاح کریں، اور نہ کبھی کہا تھا کہ مجھے بیوی کے طور پر قبول کریں، دانش نے سرد لہجے میں کہا۔ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، مجھ سے بھی یہی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، اور اب میں پچھتا رہا ہوں۔ پچھتا رہے ہیں آپ؟ زبیرہ کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ ہاں، پچھتا رہا ہوں، دانش نے ایک تنفر بھری نگاہ زبیرہ کے وجود پر ڈالتے حقارت سے رخ پھیرا، اور اگلے ہی پل اپنی طرف کا لیمپ آف کرتے زبیرہ کی جانب پشت کیے آنکھیں موند لیں، جبکہ زبیرہ بے یقینی سے نم آنکھوں سے اب تک دانش کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہری ہوتے سانسوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ دن رات اپنی برق رفتاری سے گزر رہے تھے، اور وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ ان گزرتے دنوں میں دانش کا رویہ زبیرہ کے ساتھ ہر درجہ سرد اور کٹا کٹا تھا۔ اس نے زبیرہ سے مکمل قطع تعلق ہی کر رکھی تھی، لیکن اس کے اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا جو اسے لمحے بھر چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ رابعہ سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین رہتا، مسلسل فون کال، ڈھیروں پیغامات، لیکن دوسری طرف سے صرف خاموشی کا قفل تھا جو دانش کی ضد کو پاگل پن کی حد تک بڑھا رہا تھا۔ دوسری طرف زبیرہ اپنے وجود کو سمیٹے خاموشی سے دانش کے اس بدلے ہوئے اور کھچے کھچے روپ کو دیکھتی رہی۔ اس کی چھٹی حس، اس کا معصوم دل بار بار اسے اندر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط، بہت غلط ہو رہا ہے، کوئی ایسی حقیقت ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ مگر وہ ایک مشرقی عورت تھی، اس نے اپنے دل کی اس پکار کو اپنے وہم کا نام دے کر نظر انداز کر دیا، اور اپنی محبت اور یقین کے سہارے دانش کو ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دانش کے گھر سے میلوں دور اسفر شہرازی کے پرتش اپارٹمنٹ کا بیڈ روم صبح کی مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ رابعہ شیشے کے سامنے نائٹ گاؤن پہنے کھڑی تھی، اس کے گیلے بال اس کے کندھے اور گردن پر بکھرے ہوئے تھے، جہاں سے پانی کے قطرے اس کی گوری رنگت پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اس کے چہرے اور گردن پر صبح کی دیوانہ وار اور بے پناہ شدتوں کے گہرے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے، جو ان کے درمیان گزرنے والی رات کی گواہی تھے۔ میز پر رکھا اس کا فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا، اسکرین پر بار بار دانش کا نام چمکتا اور غائب ہو جاتا۔ رابعہ کے خوبصورت لبوں پر ایک انتہائی مغرورانہ مسکراہٹ بکھری تھی، اور دانش کی اس بیقراری، اضطراب اور بے چینی سے شدید لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے دانش کا یہ دیوانہ پن مسرور سا کر رہا تھا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا، اور اسفت اپنے گیلے بالوں کو تولیہ سے خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ رابعہ کی نظر جیسے ہی شیشے میں اس پر پڑی، اس نے بجلی کی تیزی سے اپنے فون کو سوئچ آف کر دیا تاکہ ان کے درمیان کوئی خلل نہ پڑے، اور ایک دلکش مسکراہٹ سجا کر اسفت کی جانب مڑی۔ اسفت نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور چہرے پر ایک والہانہ دلکش مسکراہٹ لیے رابعہ کی جانب بڑھا۔
اس نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں رابعہ کو کمر سے تھام کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ رابعہ نے شرما کر اپنی باہیں اس کی گردن میں حمائل کر دیں۔ اسود نے جھک کر رابعہ کے گلابی نرم لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ایک طویل گہرا بوسہ لیا جو اس کی روح کی گہرائی تک اتر گیا۔ I really love you, my love۔ اسود کی گمبھیر اور سحر انگیز آواز بیڈ روم کے سحر کو مزید بڑھا رہی تھی۔ رابعہ نے اپنی مخمور آنکھیں کھولیں، اس کی مضبوط گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بولی، میں بھی اس ہینڈسم اور وجیحہ شوہر سے محبت کرتی ہوں جس کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ اسود نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے ڈراور سے خوبصورت ڈائمنڈ پینڈنٹ اس کی سراہدار گردن میں پہنایا۔ او اسود، یہ خوبصورت ہے، رابعہ نے چہک کر کہہ دے۔ اس خوبصورت پینڈنٹ کو چھوا جو نہایت بیش قیمتی تھا اور اس برانڈ نے ابھی ہی لانچ کیا تھا، جس پر اسود مسکرا دیا، پھر اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے نہایت محبت سے گویا ہوا، رابعہ، تمہیں نہیں لگتا کہ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں؟ اب ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں اپنے گھر میں اب ایک چھوٹا سا وجود چاہتا ہوں جو بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہو۔ اسود کے اس اچانک سوال پر رابعہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے، جیسے کسی نے اس کے منہ میں کڑوا بادام رکھ دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے خود کو اسود کی گرفت سے آزاد کروایا اور بیزاری سے گویا ہوئی، کیا ہو گیا ہے اسود؟ کیا یہ ہماری عمر ہے بچہ پیدا کرنے کی؟ تم تو ٹپیکل سو کالڈ مردوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے ان سب جھنجھٹوں کے لیے، یہ وقت تو عیش کرنے کے لیے ہے۔ میں ابھی سے بچے پیدا کر کے اپنے فکر خراب نہیں کر سکتی، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، پارٹیز میں جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے۔ ابھی پلیز مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرو۔ رابعہ کے اس 2 ٹوک اور تلخ جواب پر اسود کے چہرے پر موجود مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک کچھ مانند سی پڑی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے رابعہ کو منایا، لیکن رابعہ نے پھر بھی ناراضگی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر رکھا تھا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، ناراض مت ہو، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا۔ اسود نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم لنچ باہر کریں گے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رابعہ نے ایک دم گھڑی دیکھی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی، اس کی ادائیں ایک بار پھر لوٹ آئی تھیں۔ اوہ، لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا، تمہارے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، رابعہ نے زمائنے انداز میں کہتے آنکھ ونک کی، جس پر اسود نے نفی میں سر ہلایا۔ سامنے اس کی پناہوں میں قید یہ حسین دوشیزہ بلا کی بے باک تھی۔ چلو جاؤ، جلدی سے فریش ہو جاؤ، تب تک میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔ آج ہم باہر بہت اچھا سا لنچ کریں گے، پھر خوب گھومیں گے پھریں گے، اور رات کی یہ حسین تنہائی ایک بار پھر صرف ہمارے نام ہوگی۔ رابعہ نے ایک شوق ادا سے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا، جس سے پانی کی چند بوندیں اسود کے چہرے پر گری اور وہ کھلکھلاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسود نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ رابعہ کی یہ قاتلانہ ادا سیدھی اس کے دل پر لگی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں رابعہ کا انکار بری طرح سے چبھا تھا۔ دانش اپنے آفس میں بے قابو ہو کر اسسٹنٹ پر چیخ رہا تھا اور فائلیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ رابعہ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا اور یہ نظر اندازی اسے پاگل کر رہی تھی۔ دوسری جانب بنگلے کے ایک کمرے میں زباریہ جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے، میں نہیں جانتی وہ کس پریشانی میں ہے، ان کی ہر مشکل دور کر دے اور انہیں میرے حق میں بہتر کر دے، ہمارے رشتے کو بچا لے میرے مولا۔ وہ گڑگڑا کر اس شخص کی ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی جو اس وقت کسی اور کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا اور اپنی ہی بیوی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا سمجھ رہا تھا۔ وینس کے ایک پرتیش ریسٹورنٹ میں اسود اور رابعہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سرخ سلیو لیس اور بیک لیس گاؤن میں ملبوس رابعہ کافی دیر سے ضبط کیے ہوئی تھی، کیونکہ اسود مسلسل اپنے موبائل پر مینیجر کے ساتھ ویڈیو کال میں مصروف تھا۔ جب اسود کی کال مزید طویل ہونے لگی تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اگر تمہیں یہاں آ کر بھی میٹنگز ہی اٹینڈ کرنی تھی تو میرے ساتھ آئے کیوں اسود؟ رابعہ کی آواز میں غصہ تھا۔ اسود نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے
اور کال منقطع کر کے موبائل میز پر رکھ دیا۔ رابعہ، میں ایک اہم کال پر تھا، جب میں میٹنگ میں ہوں تو تمہیں تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ رابعہ نے غصے سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ فضا میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث اسود نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو نرم کیا۔ اس نے میز پر دھرا رابعہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا کر ایک والہانہ بوسہ دیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں نظر انداز کرنا نہیں تھا۔ اسود نے ہمیشہ کی طرح اپنی انا کو پس پشت ڈال کر معذرت کی، جس پر رابعہ کے لبوں پر ایک مغرور سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنے نوکیلے ناخن اسود کے ہاتھ کی پشت پر ہلکے سے ایک ادا سے پھیرے۔ اسود بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو کیا محترمہ نے میری معذرت قبول کر لی ہے؟ رابعہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور شوخی سے بولی، تم تو مجھے کبھی ٹھیک سے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے ڈارلنگ۔ رابعہ کا لہجہ مدہوش کن تھا، جس پر اسود اس کی جانب دیکھتے مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا میز پر سج چکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک حادثہ ہوا۔ ویٹر جب جوس سرو کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ سے ٹرے ہلکی سی لرز گئی اور جوس کا پورا گلاس رابعہ کے قیمتی سرخ لباس پر گر گیا۔ کچھ ہی دیر میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ ڈریس کتنا مہنگا ہے؟ تمہاری اوقات سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ۔ میں ابھی تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ رابعہ بجلی کی تیزی سے چلاتے ہوئے اٹھی کہ سب ایک دم سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسود نے ناگواری سے رابعہ کا ہاتھ تھاما۔ رابعہ، بس کر دو، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ خوفزدہ ویٹر کی جانب مڑا۔ آئی ایم ویری سوری، آپ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ویٹر کے جانے کے بعد اسود نے غصے سے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، تھوڑی تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ رابعہ نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ او پلیز، اب مجھے لیکچر مت دینا، میرا ڈریس خراب ہو گیا ہے، میں واش روم جا رہی ہوں۔ وہ سہج کر چلتی ہوئی واش روم کی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریشن اپ روم کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک سائے نے اس کا تعاقب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ رابعہ کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس شخص نے اپنی مضبوط مردانہ انگلیاں رابعہ کے گہرے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر رکھ کر اس پر اپنا حصار تنگ کیا۔ رابعہ نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ سامنے دانش کھڑا تھا۔ وہ رابعہ کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ ان کے درمیان سے ہوا کا گزرنا بھی محال تھا۔ دانش کی آنکھیں جذبات اور جنون سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم یہاں؟ رابعہ کے لبوں سے بامشکل ایک سرگوشی نکلی، جبکہ دانش کی گرفت اس کے گرد مزید مضبوط ہوئی تھی۔ اس سنسان راہداری میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسیں اور ادھم مچاتی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور حیرت کے تاثرات لہرائے، مگر دانش ان جذبات سے بے نیاز رابعہ کے وجود سے اٹھتی اس مخصوص محسور کن خوشبو کو اندر اتارنے لگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بڑی سختی سے اپنا ایک ہاتھ رابعہ کی کمر پر جماتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر لیا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ بڑی نرمی سے رابعہ کی مخملی کلائی کو سہلا رہا تھا۔ دانش کی پورے آہستہ آہستہ اس کے بازو سے گردن اور پھر چہرے کی طرف بڑھی، اس کی سراہی دار گردن کے پاس آ کر رک گئیں۔ اس کا انگوٹھا مسلسل رابعہ کے ان دہکتے ہوئے سرخ گالوں پر گردش کر رہا تھا، جو اس وقت غصے اور خوف سے تمتپا رہے تھے۔ رابعہ کو ایک پل کے لیے لگا کہ کہیں اسود نہ آ جائے۔ اس کا دل کچھ دانش کی نزدیکی اور کچھ اسود کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دانش، پیچھے ہٹو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رابعہ نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ بدتمیزی وہ ہے رابعہ جو تم کر رہی ہو۔ دانش نے اپنے چہرے کو رابعہ کے چہرے کے عین سامنے کیا۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تم اس اسود کے ساتھ بیٹھ کر یہاں ریسٹورنٹ میں کہکہ لگا رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے کس قدر تڑپ رہا ہوں؟ میں تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں اور تم مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو۔ دانش کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ دانش، میں نے تمہیں کبھی کوئی جھوٹا آسرا نہیں دیا۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ رابعہ نے تلخی سے کہتے اپنی نظریں چرائیں۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نا رابعہ؟ دانش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر پوچھا۔
کون سا بدلا؟ یہ میرا نصیب تھا کہ میری نسبت اسود کے ساتھ جڑ گئی۔ اب اسے قبول کرنا ہی میری زندگی ہے۔ رابعہ نے خود کو دانش سے کچھ فاصلے پر کرتے ہوئے کہا، جو کہ فی الحال ناممکن تھا۔ میں اس نصیب کو بدل سکتا ہوں میری جان، میں اس اسود کی جان لے لوں گا، مجھے مجبور مت کرو۔ دانش کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جس نے رابعہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے دانش؟ رابعہ کا لہجہ خوف زدہ سا تھا۔ میں ایسا کروں گا رابعہ، اس بار تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، دانش نے بے خوف سے لہجے میں کہا، جس پر رابعہ تلخی سے ہنس دی۔ سیریسلی؟ اگر تم میں اتنی ہمت ہوتی تو برسوں پہلے تم اپنی ممی ڈیڈی کو میرے لیے راضی کر کے میرے گھر رشتہ لے آتے۔ دانش کے چہرے پر پشیمانی کے تاثرات دوڑے۔ اس نے رابعہ کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں رابعہ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، اپنے ماں باپ، اپنا کاروبار، یہ ملک، سب کچھ۔ ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ دانش نے نہایت جذباتی اور جنونی انداز میں التجا کی۔ رابعہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک کے ساتھ نمناک اداسی بھی آئی۔ وہ دانش کی طرف دیکھ کر پگھلنے لگی تھی، مگر پھر اسے یہ حقیقت یاد آئی، دانش یہ ممکن نہیں ہے، پلیز پیچھے ہٹو۔ سب ممکن ہے رابعہ، بس تم میرا ساتھ دو، اس اسود کی فکر چھوڑ دو، اسے میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اور زباریہ؟ رابعہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دانش کے چہرے پر زباریہ کا نام سن کر بیزاری چھا گئی۔ زباریہ کو میں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، ویسے بھی میری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری دنیا صرف تم ہو، اور تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی دوسری عورت نہیں رہ سکتی۔ اچھا، میں اس بارے میں سوچتی ہوں۔ رابعہ نے اسے دیکھا اور ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے رابعہ، میں پاگل ہو جاؤں گا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہارا یہ خوبصورت اور نازک وجود کسی اور مرد کی دسترس میں ہے تو میرے اندر آگ لگنے لگتی ہے۔ میں سالوں سے اس کرب میں جل رہا ہوں، اب جب تم مجھے دوبارہ ملی ہو تو میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ رابعہ نے اس کے لہجے کی تپش محسوس کی اور اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے دانش، تم پریشان مت ہو، ہم سب مینج کر لیں گے۔ کیا تم مجھ سے ملتی رہو گی؟ دانش نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ ہاں، ہم ملتے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، رابعہ نے اسے یقین دلایا۔ دانش کی آنکھوں میں پرسکون لہرایا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو رابعہ کے وجود سے الگ کیا اور پیچھے ہٹا۔ وہ وہیں راہداری میں کھڑا رہا جبکہ وہ واش روم جا کر خود کو فریش کرنے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے ایک فاتحانہ اور محبت بھری نظر دانش پر ڈالی اور اپنی مخصوص پروقار چال چلتی ہوئی اسود کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ دانش نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو اپنے بازو سے مسلا۔ اس نے اپنے بکھرے جذبات کو سمیٹا اور ریسٹورنٹ کے عقبی دروازے سے باہر کی طرف نکل گیا، جہاں اس رات کی سیاہی اس کی قسمت کو بھی سیاہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی رابعہ اور دانش مسلسل ایک اندھے کے دلدل میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ اسود اپنے کچھ نئے اور بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے بزنس میں حد درجہ مصروف ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اسے کچھ دنوں کے لیے وینس سے باہر دوسرے ممالک کے دورے پر بھی جانا پڑا۔ اسود کی اس مصروفیات نے دانش اور رابعہ کو بالکل بے خوف کر دیا تھا۔ اب وہ کسی ڈر کے بغیر کبھی تنہائی میں، کبھی گمنام ریسٹورنٹ میں تو کبھی شہر کے پرسکون پارکوں میں ملتے۔ ان کی ملاقاتوں میں ایک بے باکی آ چکی تھی اور وہ دونوں اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے زہر میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف اس بدصورت سر سے انجان زباریہ کی زندگی ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ دانش کا رویہ دن بدن مزید جاہلانہ اور سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زباریہ کے کمرے میں آنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اب وہ گھر آتا بھی تو زباریہ کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتا اور غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنے الگ کمرے میں بند ہو جاتا۔ زباریہ کے ساتھ ساس اور سسر بھی کچھ دنوں کے لیے پاکستان گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس بڑے اور عالیشان بنگلے کی خاموشی زباریہ کو کاٹنے کو دوڑتی۔ وہ ہر رات اکیلے بیٹھ کر اپنی اس ستم ظرفی پر روتی اور دانش کے رویے کے متعلق سوچتی رہتی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اسود کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل بزنس ڈیل کامیاب ہوئی
جس کی خوشی میں اس نے اٹلی کی ایک انتہائی شاندار اور پرتیش ہوٹل کے ہال میں ایک گرینڈ کامیابی کی پارٹی ارینج کی۔ اس پارٹی میں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور اشرافیاں اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھیں، اور انہی مہمانوں میں دانش بھی شامل تھا۔ ہال کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں جب رابعہ ہال میں داخل ہوئی۔ آج اس نے سیاہ رنگ کی نیٹ کی ایک انتہائی دیدہ زیب سلیپ لیس اور بیک لیس ساڑی پہن رکھی تھی جو اس کے گورے سراپے پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جو اس کی برہنہ نازک کمر پر لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی دانش کی نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور اس کی آنکھیں رابعہ کے حسن کا طواف کرنے لگیں۔ رابعہ نے بھی اسود کی نظروں سے بچ کر دانش کو دیکھ کر ایک دلربا مسکراہٹ اچھالی، لیکن اگلے ہی پل دانش کا خون کھولنے لگا۔ اسود بڑی شان اور حق سے رابعہ کی نازک برہنہ کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ رابعہ کو اس اسود کے اتنے قریب دیکھ کر دانش اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اتفاق سے آج اس پارٹی میں زباری بھی آئی ہوئی تھی، کیونکہ اسود کے مینیجر نے دانش کو فیملی کے ساتھ آنے کے لیے انوائٹ کیا تھا، مگر زبارے رابعہ کے موازنے میں بالکل الگ دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت گہرے دار پنک رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ ریشمی بال سیدھے کھلے تھے، جبکہ اس نے ایک بڑے سے دوپٹے سے سلیقے سے اپنے سینے پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ ایک شال اس کے کندھے پر ایک پروقار انداز میں ٹکی تھی۔ دانش نے ایک نظر رابعہ کے جدید اور بولڈ حسن کو دیکھا اور پھر زبارے کی سادگی پر اس کی نظر پڑی تو اس کے چہرے پر شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ تیز قدموں سے زبارے کو بازو سے تھامے ایک بالکل الگ کونے میں لے آیا جہاں ٹیبلز اور کرسیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ تم ہمیشہ میرا تماشا بنوانے پر تلی رہتی ہو زباریہ، یہ تم کس حلیے میں آئی ہو؟ یہ اٹلی ہے اور یہاں بزنس سرکل میں میرا ایک نام ہے۔ دیکھو یہاں کی عورتوں کو اور اپنے اس حلیوں کو دیکھو۔ تم کیا یہاں میرا مذاق اڑوانے آئی ہو؟ مجھے شرمندگی ہوتی ہے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر بھی۔ زباریہ کا دل اس کے اس زہریلے لفظوں پر بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب یہیں ایک کونے میں بیٹھی رہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں پھر سکتا۔ دانش نے اسے وہیں ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود رخ موڑ کر رابعہ کی سمت بڑھ گیا۔ زبارے نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا اور کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی، اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ہم کلام ہوئی۔ اماں کہتی تھیں کہ میری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا جو مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا، لیکن یہ شہزادہ تو مجھے ہمیشہ صرف تکلیف اور اذیت ہی پہنچاتا ہے۔ کیا میرا یہی قصور ہے؟ کیا میں نے اس سے سچی محبت کی، اس پر بھروسہ کیا؟ اس کا دل اپنی اس بے قدری پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تو وہیں رابعہ نے ایک چور نظر چاروں طرف دوڑائی۔ اسود اس وقت ایک شخص کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ رابعہ نے موقع پا کر اس کے کان میں دلبربا سے انداز میں سرگوشی کی۔ اسود، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اسود نے مسکرا کر سر ہلایا۔ رابعہ مغرور سی چال چلتے نیچے جانے کے بجائے ہوٹل کی اوپری منزل پر بنے پرتیش کمروں کی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ دور کھڑے دانش نے اسے اوپر جاتے دیکھا تو اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ دبو قدموں مسرت سے رابعہ کے پیچھے چل دیا۔ زبارے نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یکلت اس کی نظر دانش پہ پڑی جو اپنی منزل کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ زبارہ کا دل بری طرح دھڑکا اور وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے پڑی، مگر جلد بازی میں وہ اپنے سامنے سے آتے ویٹر سے ٹکرا گئی جس کا گلاس زبارہ کے خوبصورت گلابی فراک پر گرا تھا۔ ویٹر بری طرح گھبرایا۔ او مائی گاڈ میم، آئی ایم سو سوری، آپ پلیز اوپر ریسٹ روم میں ڈریس صاف کر لیں۔ زبارہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ ویٹر اسے اوپری منزل کے VIP ریسٹ روم میں لے آیا۔ زبارہ نے جلدی اپنا ڈریس صاف کیا، مگر اس کا دھیان دانش پر اٹکا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو ویٹر جا چکا تھا۔ وہ اکیلی نم نگاہوں سے دانش کو ڈھونڈنے آگے بڑھی۔ دوسری طرف ہال میں جب رابعہ کو غائب ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اسود تشویش میں اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر منزل کی طرف آ نکلا۔ راہداری کے موڑ پر اسود اور زبارہ کا آمنا سامنا ہوا۔ زبارہ کو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے پا کر اور اس کے مشرقی واضح قطع دیکھ کر اسود کے دل میں احترام ابھرا۔ ایکسکیوز می میم، خیریت؟ آپ یہاں پریشان کھڑی ہیں؟
کوئی مسئلہ ہے؟ اسود نے نرمی سے پوچھا، لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نیچے ہال سے ادھر ہی آئے تھے لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ زبارے نے سامنے کھڑے باوقار مرد کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ حقیقتاً وہ خوف زدہ تھی۔ اسود نے سر ہلایا۔ اسی وقت وہاں سے وہی ویٹر گزرا تو اسود نے اسے روکا۔ سنو، تم نے میری وائف رابعہ شہرازی کو دیکھا ہے؟ ویٹر نے تعجب سے دونوں کو دیکھا اور بائیں جانب اشارہ کیا۔ سر، میڈم اس طرف گیلری والے کمروں کی جانب گئی ہیں۔ اسود کے ماتھوں پر ڈھیروں بل پڑے۔ اس نے اس فلور پر کوئی بھی روم بک نہیں کروایا تھا۔ پھر رابعہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ تیز قدموں سے راہداری کی جانب بڑھا۔ زبارے بھی گھبراہٹ میں دانش کی تلاش کے لیے اسود کے پیچھے ہی چل پڑی۔ وہ دونوں ابھی راہداری کی وسط میں ہی پہنچے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ سامنے ایک بند کمرے کے دروازے کے ساتھ رابعہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور دانش پوری طرح اس کے وجود پر جھکا ہوا تھا۔ دانش کا ایک ہاتھ رابعہ کی کمر پر نہایت بے باکی سے اوپر سے نیچے تک گردش کر رہا تھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ رابعہ کی گردن کو پکڑے ہوئے تھا۔ دوسری طرف رابعہ کی مخروطی انگلیاں بے باکی سے دانش کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے پر جہاں منافقت کا مکوٹا اتر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں شوق کی کیفیت میں پھٹ پڑی تھیں۔ اس نے تڑپ کر اپنی نظریں اس کراہیت آمیز منظر سے پھیر لیں، جبکہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون نے ابال سے اٹھنے لگے۔ دوسری طرف زبارے کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ حیرانگی اور صدمے سے آنکھیں پھاڑے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ اس کے منہ سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ اس کا وجود بری طرح لڑکھڑایا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی نم آنکھیں بے یقینی سے اپنے اس شوہر کو دیکھ رہی تھیں جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے مڈل کلاس کہہ کر دھتکار چکا تھا اور اب کسی اور کی بیوی کے صحن میں گرفتار مدہوش سا تھا۔ اسود کا چہرہ غصے اور اشتعال کے مارے سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ابھی پاگل ہوتے ان کی جانب بڑھتا ہی کہ رابعہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ میں پکڑا کارڈ سٹریپ کر کے کمرے کا لاک کھولا۔ دانش نے ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے ایک جھٹکے سے رابعہ کو کمرے کے اندر دھکیلا اور خود اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے ہوئے تڑپ کر اندر داخل ہوا اور ٹھک سے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ رابعہ اور دانش باہر کھڑے ان 2 وجودوں کو دیکھ ہی نہ سکے۔ اسود پر جیسے قیامت سی گزری تھی۔ اس کی رگوں میں بہتا خون اب ابل رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کی جانب بڑھا اور پھر بنا رکے پوری قوت سے دروازے کو بری طرح کھٹکھٹانے لگا۔ بات غیرت کی تھی۔ وہ دروازے کو اتنی بری طرح دھڑدھڑا رہا تھا کہ اس کی گونج پوری راہداری میں پھیلتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو متوجہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک ہجوم لگ چکا تھا، مگر اسود کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اندر موجود عورت کا قتل کر دینا چاہتا تھا۔ تو وہیں اندر موجود دانش ہڑبڑا کر رابعہ سے دور ہوا اور غصے سے دروازے کو گھورا۔ شاید اسے خلل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بے دردی سے رابعہ کو بیڈ پر دھکا دیا کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی اور اس نے گھور کر دانش کو دیکھا جو اسے آنکھ ونگ کرتے غصے سے دروازے کی جانب بڑھا تھا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے کھڑے اسود کو دیکھ کر ابھی وہ مسکرا پاتا کہ اگلے ہی لمحے اسود جنونی انداز پر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ پے در پہ کئی مکے اسود نے دانش کے منہ پر مارے تھے کہ دانش خود کو بچاتے اسود پر جوابی کارروائی کرنے سے بھی محروم ہو رہا تھا، جبکہ کمرے سے آتی دانش کی آہوزاری اور اسود کے گرانے کی آواز کے ساتھ ساتھ جاندار مکوں کی آواز پر زباریہ بدحال سی حالت میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو وہیں اسود کو پاگلوں کی طرح دانش کو مارتے دیکھ کر رابعہ نے بدحواس ہوتے ہوئے تیزی سے اپنی ساڑی کا پلو جو زمین کو سلامی دے رہا تھا درست کر کے کندھے پر ڈالا، جبکہ اسود نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا سالے، تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی؟ اس سے پہلے کہ اسود گن نکال کر دانش کی پیشانی پر رکھتا، ویٹر نے تیزی سے آ کر اسے دور کیا۔ باقی سب تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بیوی؟ اسود، یہ عورت صرف میری محبت ہے اور اس بات کی گواہ اس عورت کی موجودگی تنِ تنہا اس بند کمرے میں میرے ساتھ ہونا ہے۔ اتنی مار کھا کر بھی دانش پاس نہیں آیا تھا، تبھی کراہنے کے باوجود رابعہ کی جانب بڑھتے اس کا چہرہ تھامتے
اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے اسود کی جانب دیکھ کر مغروریت سے کہا، جبکہ رابعہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ اسود ایک بار پھر اس کی جانب لپکا تھا کہ رابعہ تیزی سے بیچ میں آئی۔ اسود، تماشا مت کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ رابعہ کی بات پر اسود نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ جانتی ہو، اس وقت مجھے تم جیسی عورت سے گھن آ رہی ہے۔ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی عورتوں کی آزادی پر پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سزا کی حقدار تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اسود کے لفظ میں حقارت تھی، جبکہ رابعہ کو اپنا وجود مٹی کا ڈھیر ہوتا محسوس ہوا، لیکن گردن اب بھی مغروریت سے اکڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے کسی بھی عمل کو لے کر پیشمان نہ ہو۔ دیکھو، تم جذباتی ہو رہے ہو اسود۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق ہوتا ہے، مجھے بھی ہے۔ میں تم سے زیادہ دانش کے ساتھ خوش ہوں، وہ مجھے زیادہ اچھے سے سیٹسفائی۔ ابھی رابعہ اپنی بات مکمل کرتی کہ اسود کے بھاری ہاتھ کا جاندار تھپڑ رابعہ کے چہرے پہ پڑتا۔ اس کے 14 دماغ روشن کر چکا تھا۔ رابعہ نے اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے یقینی سے اسود کی جانب دیکھا۔ کاش میں اس وقت پاکستان میں ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ میرے مذہب نے تم جیسے عورت کے اور عورتوں اور مردوں کے لیے کیا سزا منتخب کی ہے۔ کاش میں تمہیں وہ سزا دیتا۔ دنیا میں موجود تم جیسی عورتوں کے لیے عورت کا عبرت کا نشان بنا پاتا، لیکن خیر، دنیا میں نہیں تو آخر میں تو تمہیں تمہارے اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ اسود نے حقارت سے کہتے ہوئے اپنے قدم واپس موڑے۔ وہ اس گھٹیا عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے غیر مرد سے تعلقات استوار کیے تھے، اور پھر جاتے ہی جاتے رکا۔ تم کیا مجھے چھوڑو گی؟ میں خود تم جیسی عورت کا نام اپنے ساتھ لگانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ کل صبح سے پہلے تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ اسود بات مکمل کرتا ٹانگ کی ٹھوکر سے پاس پڑی میز پر لات مارتا، تن پٹ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس وقت اسے ان دو وجودوں سے صرف کراہیت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ رابعہ کا اپنا وجود چند لمحوں کے لیے سرد پڑا، لیکن اگلے ہی پل دانش اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر چکا تھا، مگر یہ جانے کہ ایک اور وجود راہداری میں سن ہوتے اعصاب کے ساتھ موجود ہے جو دانش وقار کے ساتھ منسوب تھا۔ رات کا سیاہ طوفان تھم چکا تھا، مگر زبارے کی زندگی میں ایسا اندھیرا کر گیا تھا جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ وہ اپنے لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے سرد زمین پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر رو رو کر اس قدر سوج چکی تھیں کہ اب ان میں آنسوؤں کے قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کل رات اس ہوٹل کے جہنم نما راہداری سے کیسے نکل کر کس حال میں کن ہارے ہوئے قدموں سے گھر پہنچی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دانش نے تو مڑ کر ایک بار اسے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ تو کسی اور کے وجود کو اپنے حصار میں لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ دوبارہ اسی نیم بہوشی کی حالت میں تھی کہ اچانک لاؤنج میں ڈور بیل کی آواز گونجی۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور ویران مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے لگا کہ شاید دانش اپنی رات کی عیاشی ختم کر کے لوٹ آیا ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھی اور جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے دانش نہیں بلکہ اس کے ساس اور سسر کھڑے تھے جو پاکستان سے اپنی فلائٹ لے کر سیدھا گھر پہنچے تھے۔ دوبارے کی اجڑی حالت اور سوج ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کی سانس نے تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا تمہیں زباریہ؟ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے میری بچی؟ ساس کی ممتا بھری آواز سنتے ہی زباریہ کا ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ کر سمینہ بیگم کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لاؤنج کے فرش پر بیٹھ کر اس نے روتے ہوئے کل رات کا ایک ایک لفظ، دانش کی بدکاری اور رابعہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی پوری گھنونی کہانی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ ہولناک انکشاف سن کر سمینہ بیگم اور وقار صاحب صدمے سے ساکت رہ گئے۔ سمینہ بیگم نے تڑپتے ہوئے زباریہ کو سنبھالا، اسے صوفے پر بٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے پانی پلایا، جبکہ وقار صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آنے دو اس کو، میں بتاتا ہوں اسے کہ اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ اس طرح کا گھنونا کھیل کھیلنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نہیں، زبارے نے اپنی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں اٹھاتے وقار صاحب کی جانب دیکھا۔ اس کی آواز اب کپا نہیں رہی تھی بلکہ مضبوط سی تھی۔ جتنا رونا تھا وہ تو رو چکی تھی۔ اب مجھے اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ میں نے ان دونوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، نہ جانے کب سے وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں اب اس ناپاک مرد کا نام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔
یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وقار صاحب نے زباریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نہایت مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، زباریہ بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دانش نے جو گناہ کیا ہے اس کے بعد وہ ہمارا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ تم اس گھر کی بہو بعد میں تھی، ہماری بیٹی پہلے ہو۔ اب دانش کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے وکیل کو فون ملا دیا۔ ابھی عدالت سے رجوع کر طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ۔ میں اپنی معصوم اور پاکیزہ بیٹی کو مزید اس درندے کے ساتھ نہیں باندھ سکتا۔ ہوٹل کے VIP کمرے میں صبح کی دھوپ پھیل چکی تھی۔ رابعہ دانش کے کندھے پر سر ٹکائے صوفے پر بیٹھی تھی اور سامنے میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ وہ دونوں محرم اور نامحرم کا فرق بھول کر گناہوں کے دلدل میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں اپنے اس فعل پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اچانک کمرے کا دروازے پر بیل ہوئی۔ دانش دروازہ کھول کر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سرکاری لفافہ تھا۔ رابعہ، یہ تمہارے نام کا کوئی پارسل ہے۔ رابعہ نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، اس کی آنکھیں شوق کی کیفیت میں پھیل گئیں۔ وہ اسد کی طرف سے بھیجے گئے طلاق کے کاغذات تھے۔ دانش نے جب رابعہ کے ہاتھ میں طلاق کے پیپر دیکھے تو وہ خوشی سے بول اٹھا، فائنلی رابعہ، تم اس اسود کے چنگل سے آزاد ہو گئیں۔ اس نے خود تمہیں طلاق دی تھی، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رابعہ ایک پل کے لیے سکتے میں آئی۔ اسود کی جانب سے اتنی جلدی طلاق ملنا غیر متوقع تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو ہونا ہی تھا دانش، ہماری محبت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ تو پھر آج رات جشن کی رات ہے میری جان۔ دانش نے ایک جھٹکے سے رابعہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ دونوں خدا کے خوف اور اپنی آپس سے بالکل بے پرواہ ہو کر ایک دوسرے میں گم ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے تھے۔ اسی صبح اسود اپنے اپارٹمنٹ کے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ پورا کمرہ بری طرح سے بکھرا اس کے شدید غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس نے غصے اور حقارت میں رابعہ کا سارا سامان، اس کے قیمتی کپڑے اور اس کے استعمال شدہ چیزیں کسی اچھوت کی طرح لا کر لاؤنج کے بیچوں بیچ جلا کر خاک کر دی تھیں، جو کہ اب راکھ میں بدل چکی تھی، بالکل اسی طرح جسے رابعہ نے اسود کا مان راکھ کیا تھا۔ اسی وقت اسود کے موبائل پہ وکیل کی کال آئی۔ سر، مس رابعہ کو طلاق کے کاغذات موصول ہو چکے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ اسود نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اور یہ اپارٹمنٹ بھی مجھے فوراً سیل کرنا ہے۔ رابعہ عزیز کے گناہوں میں لپٹے وجود کا لفظ میں مزید ایک پل بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہتے ہی فون کاٹ دیا اور اندھیرے میں اپنی اگلی زندگی کی حکمت عملی سوچنے لگا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جب ہوٹل میں دانش کو طلاق کے پیپرز موصول ہوئے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواس ہو کر تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا بڑا دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ دانش نے بھی کچھ بولنا ہی چاہا تھا کہ سمینا بیگم نے پوری قوت سے ایک جاندار تھپڑ دانش کے منہ پر رسید کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کس منہ سے آئے ہو اس گھر میں؟ سمینا بیگم کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ممی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر آیا ہوں۔ دانش نے اپنا گال ہلایا اور ڈھٹائی سے بولا، تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میں ایک بے وفا اور دھوکے باز اور شخص کو اپنے گھر کی چھت تلے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا جس نے میری معصوم بچی کی زندگی برباد کی۔ اسی وقت وقار صاحب کمرے سے باہر نکلے اور بری طرح دھاڑے، پاپا، آپ اس معمولی سی لڑکی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈس اون کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بجائے اس پڑھائی لڑکی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دانش نے حقارت سے سامنے کھڑی زباریہ کو دیکھا اور وقار صاحب سے کہا، زبان درازی مت کرو دانش۔ سمینا بیگم چیخ اٹھی تھیں، وہ لڑکی تمہاری بیوی تھی۔ دانش تلخی سے ہنسا، بیوی؟ پاپا، ممی، میں نے اسے کبھی دل سے بیوی مانا ہی نہیں تھا۔ یہ تو آپ دونوں کی ضد تھی جس کی وجہ سے میں مجبوراً یہ رشتہ نبھا رہا تھا۔ ارے، میں نے تو ہمیشہ صرف رابعہ سے محبت کی اور آج میں اپنی سچی محبت کو حاصل کر چکا ہوں۔ وقار صاحب نے کراہیت سے اس کی جانب دیکھا۔ محبت؟ اسے محبت نہیں، گناہ کہتے ہیں دانش۔ ہمیں تم جیسے گندے شخص سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ ان پیپرز پہ سائن کرو، میری بیٹی کو اپنے ناپاک وجود سے آزاد کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانش نے سپاٹ چہرے کے ساتھ زباریہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت دانش کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔
رابعہ کی محبت کے خمار میں اندھے دانش نے بغیر وقت ضائع کیے پین نکالا، پیپرز پر اپنے دستخط کیے اور وہ کاغذات زباری کی جانب اچھال کر بڑے بڑے ڈھک پڑتا وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ 4 ماہ بعد لاؤنج کا ماحول پرسکون تھا۔ وقار صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور سمینہ بیگم زباریہ کو زبردستی دوسرا پراٹھا کھلانے پر اصرار کر رہی تھیں۔ طویل عرصے کے بعد گھر میں مستی مذاق کا ماحول تھا۔ اسی دوران اچانک مین گیٹ کی ڈور بیل بجی۔ وقار صاحب مسکرا کر اٹھے اور باہر چلی گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک طویل وقار اور باوقار شخص کھڑا تھا۔ جی، آپ کون؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ میرا نام اسود شہرازی ہے، اس کی بھاری آواز گونجی۔ بزنس کی دنیا میں نام کا کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ وقار صاحب چونکے۔ اسود شہرازی، فیمس بزنس ٹائکون؟ اسود نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر خم کیا۔ جی بالکل۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اوہ جی بالکل، تشریف لائیے۔ وقار صاحب انہیں احترام سے اندر لے آئے۔ جب اسود لاؤنج میں داخل ہوا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی زباریہ اسے دیکھتے ہی اڑتے رنگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وقار صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی، تم انہیں جانتی ہو؟ جی ڈیڈی، یہ رابعہ کے شوہر ہیں۔ زباریہ کا دل دھڑکا۔ ایکس ہسبینڈ؟ اسود نے فوراً تصحیح کی۔ اس کے لہجے میں اب رابعہ کے لیے کوئی ملال نہ تھا۔ سمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر دھیمے سے کہا، بیٹا، ہمارا بیٹا دانش اب یہاں نہیں رہتا، ہم اسے آگاہ کر چکے ہیں۔ اسود نے نرمی سے جواب دیا، مجھے دانش سے کوئی کام نہیں آتی۔ اس کی گہری نظریں زباریہ پر ٹک گئیں، جس سے زباریہ گھبرا کر نظریں چرانے لگی۔ اسود صوفے پر بیٹھ گیا تو زباریہ کچن کی طرف جانے لگی، مگر اسود کی آواز پر اس نے اسے روک دیا۔ مس زباریہ، پلیز آپ رکیں، مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ زباریہ خاموشی سمینہ بیگم کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسود نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مس زباریہ اور میں ایک ہی سچویشن سے گزرے ہیں، جن پر ہم نے بھروسہ کیا انہوں نے ہمیں چیٹ کیا۔ میں اب ماضی پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر وقار صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، میں زباریہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی زباریہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ زباریہ بیٹا، ایک سیکنڈ۔ وقار صاحب نے اسے خاموش کروایا۔ اسود نے برا نہیں منایا، وہ اس کے غصے کو سمجھتا تھا۔ آپ کا غصہ بالکل جائز ہے مس زباریہ، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، زندگی میں آپ کو ایک اپنے نام اور مضبوط تحفظ کی ضرورت پڑے گی۔ ان 4 مہینوں میں مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ ایک باحیا اور پاک باز عورت ہیں، اس لیے میں اپنے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ زباریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہرگز نہیں، میں ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں، بار بار کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ڈیڈی، مامی انہیں منع کر دیں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسود نے بند دروازے کو دیکھا اور وہ اس رد عمل کے لیے تیار تھا۔ وقار صاحب کی جانب مڑا۔ آج نہیں تو کل آپ نے زباریہ کی دوبارہ شادی کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس پیشکش پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ وقار صاحب اسود کی سنجیدگی اور گفتگو کے ٹھہراؤ سے متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے اسود بیٹا، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ زباریہ بھی اس صدمے سے نہیں نکلی ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ بالکل، ٹیک یور ٹائم۔ اسود صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، وقار صاحب سے مضبوطی سے ہاتھ ملایا اور سمینہ بیگم کو احترام سے الوداع کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی عقابی نگاہیں زباریہ کے بند دروازے پر آخری تاثر چھوڑ گئیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور کب 1 مہینہ مزید گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ سمینہ بیگم اور وقار صاحب کے ساتھ ساتھ اسود کی انتھک کوششوں کے بعد آخرکار زباریہ اسود سے نکاح کے لیے مان ہی گئی تھی، لیکن زباریہ کی خواہش کے مطابق نکاح کی تقریب کو حد درجہ سادہ رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اسود کی ضد پر زباریہ کو اس کا لایا ہوا برائڈل لہنگا پہننا ہی پڑا۔ دوسری طرف اسود سفید رنگ کے کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ وقار صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسود کی فیملی چونکہ پاکستان میں تھی، اس لیے وہ اپنے ساتھ محض چند قریبی دوستوں کو لایا تھا، جبکہ زباریہ کی طرف سے ممی ڈیڈی اور ان کے 2-3 شناسا موجود تھے۔ کم لوگوں کی اس مختصر مگر باوقار موجودگی میں ایجاب و قبول کے کلمات ادا ہوئے
اور زبیر اسود ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ نکاح کے بعد زبیر ممی ڈیڈی سے گلے مل کر روتے ہوئے اسود کے ہمراہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اسود نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے نئے اپارٹمنٹ کی جانب کیا۔ جیسے ہی اسود نے اپنا اپارٹمنٹ کا مین لاک کھولا، زبیر اندر داخل ہوئی اور وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ پورا اپارٹمنٹ سفید اور سرخ گلابوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا اور اسے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زبیر کی حیران آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، جہاں اسود سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سراپے کو دیکھتا ہوا دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی حیران کیوں ہیں مسز اسود؟ اسود کی بھاری آواز گونجی۔ یہ سب زبیر کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا زبیریہ کہ میں اپنی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک نئی شروعات بالکل ایسی ہی ہونا چاہیے جیسے کی چاہتی ہے۔ آپ میری بیوی ہیں اور آپ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اسود کا لہجہ اس وقت دل فریب سا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ انجانے میں رابعہ اور سامنے کھڑی حیا کا پیکر بنی مومی گڑیا کا مقابلہ کرتے مغرور ہوا تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں آزمائش کے بعد ایک پاکیزہ عورت لکھی گئی تھی۔ اسود نے اپنی زندگی کے لیے اب کے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ مسکرایا۔ ہاں، اب وہ مطمئن تھا۔ اسود کے ان لفظ و الفاظ نے زبیر کے ضبط کا بندھن توڑ دیا اور اس کے گالوں پر آنسو پھسل گئے۔ اس کے ذہن میں سیکنڈز کے لیے دانش کے ساتھ گزری اس کی پہلی رات کا وہ ہولناک منظر گونج گیا، جب دانش نے اس سے بدتمیزی کی تھی اور تلخ الفاظ کہے تھے۔ وہ ماضی کی تکلیف یاد کر کے رو پڑی۔ اسود نے ایک پل ضائع کیے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھ کر زبیر کو اپنے مضبوط حصار میں قید کرتے اپنے سینے میں بیچا۔ بس میری جان، روتے نہیں، اس نے زبیر کی کمر سہلاتے نرمی سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ہماری زندگی میں کوئی بھی برا وقت یا بری یاد رہے۔ ہمیں اب ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے۔ میں اپنے مستقبل کا سفر آپ کے ساتھ شروع کر چکا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ مجھ سے ہمیشہ وفادار رہیں گی۔ رہی بات محبت کی، تو وہ بھی وقت کے ساتھ ہم دونوں کو ہو ہی جائے گی۔ زبیر نے اس کے سینے سے لگے یہ اسبات میں سر ہلایا۔ اسود نے مسکرا کر زبیر کو اپنی مضبوط پناہوں میں اٹھایا اور بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا، جو پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ اگر اسود نے کہا تھا کہ وہ نئی شروعات کرنا چاہتا ہے تو واقعی ایسا ہی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسود نے ایک لات مار کر دروازہ بند کیا اور زبیر کو نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے سائڈ ڈراور کھولا، اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیمتی ہیرے کا نیکلس نکال کر زبیر کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی کا گفٹ ہے۔ زبیر کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ پورے دل سے اسود کو اپنا شوہر قبول کر چکی تھی۔ دانش کے تیکھے اور زہریلے رویے کے بعد اسود کا یہ نرم اور محبت لٹاتا انداز اس کے معصوم دل میں گھر کر گیا تھا۔ مجھے ان قیمتی زیورات اور مال و زر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسود، مجھے صرف آپ کی وفاداری چاہیے۔ آپ ہمیشہ مجھ سے وفادار رہیے گا اور میرے لیے ایسے ہی نرم رہیے گا۔ زبیر نے نیکلس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں صرف اور صرف آپ کا رہوں گا، اسود نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ پھر اس نے نیکلس اٹھایا۔ کیا میں یہ آپ کو پہنا سکتا ہوں؟ زبیر نے شرماتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسود نے محبت بھرے انداز میں زبیر کا بھاری دوپٹہ اور دیگر زیورات اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر وہ ہیرا جڑا نیکلس زبیر کی سرخی دار گردن میں پہنانے لگا۔ جیسے ہی نیکلس اس کی گردن کی لمب سے چھوا، اسود کے لبوں سے بے ساختہ تعریف نکلی۔ لبوں نے بے ساختہ تعریف کی۔ اف، یہ نیکلس آپ کی اس خوبصورت گردن پر آ کر اور بھی دلکش لگ رہا ہے۔ اسود کی اس تعریف پر زبیر نے جھینپتے ہوئے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ اسود نے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک والہانہ اف کہتے ہوئے دوسرے ہی جھٹکے سے زبیر کی ملائم کلائیوں کو تھاما اور اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ زبیر کے سرخ چوڑی کا آنچل اور اسود کی پرکشش مسکراہٹ موم بتی کی دھیمی روشنی میں مدغم ہو گئے، اور یوں ایک صبر آزما رشتے سے آزادی کے بعد اپنے صبر کی صورت اسود اور زبیر ایک دوسرے کو پا کر سرشار ہوئے تھے۔ 1.5 سال بعد وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور زندگی اپنے پورے نظام کے ساتھ 1.5 سال آگے بڑھ گئی۔ یہ وینس شہر کے ایک نامور پرائیویٹ ہسپتال کی چمکتی ہوئی پرسکون راہداری کا منظر تھا۔
اسفت اور زباریہ اپنے چند ماہ کے خوبصورت گولو مولو سے نومولود بچوں کو گود میں لیے ڈاکٹر سے اس کے روٹین کا چیک اپ اور ویکسینیشن کروا کر باہر نکل رہے تھے۔ اسفت نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو اپنے مضبوط بازو میں سنبھالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں زباریہ کا نازک ہاتھ قید تھا۔ بچہ ہو بہو اسفت کا عکس تھا۔ اسفت نے جھک کر زباریہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے شرمیلا سے مسکراتے ہوئے اسفت کے بازو پر مکہ چڑھا، جس پر وہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ ان کے چہروں پر موجود طمانینت اور خوشی بتا رہی تھی کہ ان کی چھوٹی سی فیملی اب مکمل ہو چکی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں ایک بھرپور زندگی گزارتے ہوئے خوش اور مطمئن تھے۔ وہ دونوں ابھی ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک کمرے کے باہر سے آتی چیختی چلاتی اور جانی پہچانی سی آواز پر ان کے قدم یکدم رکے تھے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ ان آوازوں کو وہ میلوں دور سے بھی پہچان سکتے تھے۔ وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ دانش اور رابعہ کی تھیں۔ دونوں ہسپتال کی راہداری میں کھڑے ایک دوسرے سے بری طرح لڑ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈاکٹر کی رپورٹس تھیں۔ 1.5 سال کے اس عرصے نے ان کی نام نہاد سچی محبت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ رابعہ نے ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور ماڈرن لائف اسٹائل کو ترجیح دی تھی، جس کے لیے وہ مسلسل برتھ کنٹرول پلز لیتی رہی تھی، اور آج اسی ہاسپٹل کے گائنیکالوجسٹ نے حتمی رپورٹ دے کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ تم نے کیا کیا رابعہ؟ اپنی عیاشی کے لیے میری نسل ختم کر دی۔ تم نے ناب میرے پاس عزت ہے نہ دولت، اور تم نے مجھے ایک اولاد کے سکھ سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ دانش جو اپنے والدین کے پیار اور خاندانی دولت سے محروم ہو کر اب ایک معمولی سی نوکری پر بمشکل گزارا کر رہا تھا، رابعہ پر پاگلوں کی طرح چیخ پڑا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس ہی افسوس اور پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے دانش وقار؟ میں اس وقت شہرازی کی ملکہ تھی اور تم نے مجھے اس سڑک صاف زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ میں پہلے ہی اسفت کو چیخ کر کے پچھتا رہی ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں مزید تمہارے بچے پیدا کر کے اپنی لائف اور برباد کرتی؟ رابعہ نے بھی ہاسپٹل کے عملے کی پرواہ کیے بغیر اسی تلخی سے رپورٹ اس کے سینے پر ماری، جس پر اگلے ہی لمحے دانش کا ہاتھ بری قوت سے اٹھتے رابعہ کے رخسار پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ اے خبردار بے شرم گھٹیا عورت، خبردار اگر اس کا نام بھی لیا چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ دانش تو جیسے پاگل ہوا تھا۔ تبھی رابعہ کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا، اور رابعہ جو ابھی پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی اس آفت پر بری طرح چیخی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی 2 سال پہلے والی رابعہ اور دانش نہیں لگ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے ہر حدود سے گزر چکے تھے۔ ان کا یہ گھنونا اور عبرتناک انجام ان کے اپنے ہی گناہوں کی سزا تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید عاجز آ چکے تھے اور روز تڑپ کر جی رہے تھے، اور وہ محبت جس کا کبھی وہ دونوں دم بھرتے تھے، پانی میں جھاگ جیسی ثابت ہوئی تھی۔ دانش جس نے ایک جھٹکے سے غصے میں رابعہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے ابھی رخ پھیرا ہی تھا کہ نظر سامنے کے منظر پر جم سی گئی تھی۔ زباریہ! دانش کے لبوں سے زباریہ کا لفظ سنتے ہی رابعہ جو غصے سے پلٹی تھی وہ بھی اپنی جگہ جم سی گئی تھی، جبکہ ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئے، وہیں کھڑے رہ گئے۔ اسفت کے ہاتھ میں موجود اس نومولود بچے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جیسے ان دونوں کی سانس رکی تھی۔ اسفت نے جیسے ہی ان دونوں کی موجودگی اور ان کی نظروں کو اپنی چھوٹی سی فیملی پر محسوس کیا، اس نے بغیر کسی تماشے کے نہایت وقار کے ساتھ اپنا ہاتھ زباریہ کی کمر پر پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور نزدیک کیا، اور فخریہ سے انداز میں اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر بغیر دوسری نگاہ ڈالے زباریہ اور اپنے بچے سمیت اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ ہاسپٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہاں دانش کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چمکے۔ اس نے حسرت سے زباریہ اور پھر اسفت کے حصار میں موجود اس چھوٹے سے نومولود بچے کی جانب دیکھا، تو وہیں رابعہ نے نفرت سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا، وہ خوبرو مرد، عیش و عشرت، سب کچھ جو آج زباریہ کی جھولی میں تھا۔ رابعہ کو خود پر غصہ آیا، شدید غصہ، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا حبسہ بسایا گھر اجاڑ کر اپنی خوشیاں بھی خود سے چھین لی تھیں، وہ بھی کس کے لیے؟ ایک کنگلے شخص کے لیے جس کے پاس کچھ نہ تھا۔ رابعہ کے دل میں اب بھی صرف جلن، حسد اور حقارت تھی۔ وہ آج بھی نہیں سنبھلی تھی۔ وہ عورت کسی کی وفادار نہ تھی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی،
کیونکہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اسود اور زبارے جیسے ہوتے ہیں جو صبر اور پاکیزگی کا دامن تھام کر بالآخر اپنی منزل پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ دانش اور رابعہ جیسے بھی ہوتے ہیں جو عارضی سحر اور گناہ کی لذت میں اندھے ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی، چھوٹی سی تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اس شارٹ ناول کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسے ہی شارٹ ناول آپ لوگوں کو دیتی رہوں تو آپ لوگ سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اس ناول کو شیئر کریں تاکہ چینل کو بوسٹ بھی ملے اور اس ناول کو بھی بوسٹ ملے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے شارٹ ناول کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میرے 2 آن گوئنگ ناول بھی چل رہے ہیں، اور ایک ناول کمپلیٹ ہے اور ایک ہارر ناول کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ شارٹ ناول کے ساتھ اور میرے آن گوئنگ کیس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔